ہمیں تو کسی عدالت نے پوچھا ہی نہیں، ہمیں تو جیلوں میں بھی مارا گیا، ہمارے کارکنوں کو تو جیلوں میں لٹا لٹا کے مارا گیا، کسی عدالت نے نہیں۔ ایسا عدالتی کمیشن بنائیں کہ یہ سارے کیسز جو ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، فوجیں بھی وہ کر رہے ہیں، لوٹ مار بھی وہی کر رہے ہیں اور رعایتیں بھی انہی کو مل رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کچھ دنوں سے یہاں ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس کی آڈیو ٹیپ کا شور پڑا ہوا ہے اور اس پہ اخبارات بھی، تجزیہ نگار بھی، الیکٹرانک میڈیا بھی، سوشل میڈیا بھی، اور خصوصاً مریم نواز صاحبہ بڑا لہرا کے روز جب بھی پریس کانفرنس جہاں بھی کرتی ہیں وہ اس کا ذکر ضرور کرتی ہے۔ پہلے انہوں نے وہ جسٹس شمیم والا حلف کروایا اور اس کا ہنگامہ کروایا چند دن، اس کے بعد یہ ٹیپ آ گئی اور ابھی ان کے شوہر نامدار فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور بہت ساری ٹیپیں ہیں۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ججز ٹیپ ڈرامہ ہے، مریم 4 لندن فلیٹس کا بتائیں۔ اب وہ تو کہتی تھی میری باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہوئی، تو آپ سب نے سنا ہوا ہے، اور ان کے جھوٹ جو وہ روز بول رہی ہیں، ان کے گلے پڑ رہے ہیں، وہ بھی آپ سن رہے ہیں۔ اب وہ فرما رہی ہیں کہ نواز شریف کو سزا ثاقب نثار بتائیں کس نے مجبور کیا۔ پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا کہ تحقیقاتی کمیشن بنائیں۔ اچھا، ایک اور آ گئی ویڈیو مریم صاحبہ کی، اشتہارات روکنے کی آڈیو میری ہے۔ اچھا، وہ کہتی ہیں جو چینلوں کے اشتہارات روکے تھے وہ صحیح ہے، میری تصویر ہے، میری آواز ہے، میں ثاقب نثار کی طرح یہ نہیں کہوں گی کہ میری نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ وفاقی وزراء مطالبہ کر رہے ہیں کمیشن بنائیں۔ اچھا، پاکستان بار کونسل مطالبہ کر رہی کمیشن بنائیں، تو یہ بنائے گا آخر کون کو؟ ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے، عوام کو بھی، کہ یہ بنانا کس نے۔ پاکستان کی عدالتوں پہ اتنی دھول میرا خیال کبھی نہیں اڑائی گئی جتنی اب اڑ رہی ہے، اور اس کی وجہ تو سب کو پتہ ہے، عدلیہ کو بھی پتہ ہے۔ عدلیہ کو دباؤ میں لانا ہے، ان کے کیس ہیں، ان کے کیسوں کے فیصلے ہونے سے پہلے کوشش ہے کہ ان ججوں پہ دباؤ ڈالیں، اور ہر جج ڈر کے اور سہم کے بیٹھا رہے کہ میری بھی ویڈیو آنے والی ہے، کوئی یہاں آ جائے گی یا کوئی آڈیو آ جائے گی، مجھے بھی بدنام کریں گے یہ لوگ۔ تو یہ سارا پروگرام ان نواز شریف اور مریم کی سزاؤں کو کسی نہ کسی طرح معاف کروانا ہے۔ اگر وہ نہیں معاف ہوتی تو پھر ان کے بلا سے کہ پاکستان جہاں جاتا ہے جائے، پاکستان کی عدلیہ جہاں جاتی ہے جائے، پاکستان کے ادارے جہاں ان کی طرف سے ان کو کیا پرواہ۔ اور وہ اسی پروگرام پہ ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کو خوب بدنام کرو، پاکستان کے ادارے کو خصوصاً یہ جو فرما رہی ہیں کہ ثاقب نثار بتائیں کس نے مجبور کیا، سیدھا چیف آف آرمی سٹاف پہ حملہ ہے کہ انہیں عدالتوں فوج نے مجبور کیا، اور فوج کے کہنے پہ چیف صاحب نے ہمارے خلاف فیصلے دیے۔ اب ان کی نظر میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی قصوروار ہیں، آصف کھوسہ صاحب بھی قصوروار ہیں، اعجاز الحسن صاحب بھی قصوروار ہیں، اور یہ جو آج کل اپنے گلزار صاحب ہیں یہ بھی قصوروار ہیں۔ میرے خیال میں آج کل جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے تو ان کے پسندیدہ صرف جج مین یعنی لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے باہر بھیجا میاں صاحب کو،
یا ان کو ضمانتیں دیتے ہیں یا وہ ان کے پسندیدہ ہیں کچھ، یا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ان کے پسندیدہ ہیں۔ یہاں جو فیصلہ ان کے حق میں کر دے، وہ حق کی فتح، سچ کی فتح، وہ جج بھی بڑا عادل، منصف، دیانتدار، اور جو ان کے خلاف فیصلہ کر دے وہ تو آپ سن ہی رہے ہیں کیا کیا کچھ کہہ رہی ہیں۔ تو مطالبہ پاکستان بار کونسل بھی کر رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو جسٹس شمیم والی کے حلف پہ اپنے سو موٹو بھی لیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی سو موٹو سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن اب ساری نظریں چیف جسٹس آف پاکستان گلزار خان پہ ہیں کہ وہ ایک کمیشن بنائیں، سو موٹو لیں یا جیسے مناسب سمجھیں ایک کمیشن بنائیں اور تحقیقات کریں کہ ججز پہ پریشر ڈال کے فیصلے کون کرواتا رہا اور کون کون سے ججز اس میں ملوث ہیں۔ اور ابھی یہ بحث بھی چل نکلی ہے کہ یہ کام کہاں سے شروع ہو، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں بھٹو کی سزا سے شروع ہو، کوئی اس سے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی اس سے آگے جا رہے ہیں۔ تو اب الزام لگانے والے جو الزام لگا رہے ہیں وہ تو ایک ہی فیملی ہے۔ ہر ویڈیو آڈیو کے پیچھے وہ محترمہ جو بیٹھی ہوئی نانی اماں یہاں، وہ ہر ایک کے پیچھے وہ موجود ہیں۔ جو مرضی آپ انکوائری کروا لیں، ارشد ملک والی کروا لیں۔ اب مجھے تو افسوس ہے کہ ارشد ملک والی بھی انکوائری نہیں کروائی گئی۔ جتنے پریس کانفرنس کرنے والے تھے، جو الزام لگانے والے تھے، جنہوں نے وہ ویڈیو آؤٹ کی، ان سب کو بلانا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا تاکہ یہ کام رک جائے۔ اس وقت بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا بھئی کوئی پوچھو تو صحیح نا ان کو کہ یہ کس نے بنائی ہے، کیا ہے۔ اس کو بیچارے کو پریشرائز بھی کرتے رہے، اس کو جج بھی خود لگوایا، اس کے پاس کیس بھی خود لگوایا، پھر اسے ویڈیو بنا کے بلیک میل بھی کرتے رہے، اسے دھمکیاں بھی دیتے رہے اور اسے لالچ بھی دیتے رہے۔ مدینہ منورہ میں جا کے اس کو 50 کروڑ کی آفر کی، اور پھر اسے باہر کی نیشنلٹی اور بچوں کی بھی نیشنلٹی باہر کی، اور باہر رہائش گاہ بھی، ہر چیز کی آفر کی، اس کے بھی حلف نامے موجود ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب اب آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک کمیشن بنائیں غیر جانبدار۔ غیر جانبدار تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کو آپ غیر جانبدار سمجھیں گے یہ نہیں مانیں گے غیر جانبدار، جس کو یہ مانیں گے حکومت نہیں مانیں گی غیر جانبدار۔ تو غیر جانبدار ایسا جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے، ایسا پہلے ایسا ملے گا ہی نہیں۔ میں نے تو ایک دفعہ شاید کسی کلپ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر اب آسمانوں سے جبریل بھی آ کے کوئی فیصلہ ان کے خلاف کرے گا تو یہ اس کو بھی نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے صرف اس کو جو ان کے حق میں کہے گا کہ یہ بہت نیک ہیں، یہ بہت سچے ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ ان جیسا کائنات میں کوئی نیک آدمی، ان جیسا کوئی دیانتدار ہے ہی نہیں، اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ غیر جانبدار ہے۔ تو کوئی بہرحال اس کا کوئی علاج تو کرنا پڑے گا نا۔ اس کا علاج تو ایک ہی تھا کہ جو چور تھے، قصوروار تھے، ان کو NRO نہ دیے جاتے۔ اتنی رعایتیں عدالتیں تو آگے بچھ کے جاتے ہیں، بعض جج بھی ان کے آگے سبحان اللہ ایک دن میں 3 دفعہ ان کی سماعتیں کرتے ہیں، اور ان کی ضمانتیں اور ان کے ناز نخرے وہ روز۔ میں نے تو دنیا میں کہیں ایسا نہیں دیکھا کہ جو ملزم ہوں وہ جلوس لے کے جائیں عدالتوں میں، اور وہاں کھڑے ہو کے پھول پھینکے جائیں، اور وہ کھڑے ہو کے وہاں عدالتوں میں تماشا بنائے عدالتوں کا، 100 200 آدمی اور لڑکیاں ساتھ لے کے جائیں، لڑکے ساتھ لے کے جائیں، MNA MP اور باہر کھڑے ہو کے پھر اسے کھڑا بنائیں، سیاسی کھڑا، پریس کانفرنسیں کریں۔ کوئی عدلیہ جج صاحبان، چیف جسٹس صاحبان جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کبھی اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ عدالت کے احاطے میں اس ڈرامہ بازی پہ پابندی لگ جائے؟ کسی کا بھی کیس ہو، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی غریب ہو یا امیر ہو، وہ جائے ملزم کی طرح پیش ہو، اگر وہ بری ہو جائے تو بعد جب عدالت سے باہر آئے تو ٹھیک ہے، اس کے گھر والے اس کا استقبال کریں، اس کے دوست اس کا استقبال کریں۔ لیکن یہاں تو عدالتوں کے کمرے بھی تماشا گاہ بنا دیے گئے۔ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے ہماری عدلیہ کو کہ عدلیہ کا وقار کس طرح بحال ہوگا۔ اور چیف جسٹس صاحب اس پہ جتنی جلدی ہو سکے کہاں سے شروع کریں، اپنی رائے لوگ دے رہے ہیں،
لیکن فقیر کی رائے یہ ہے کہ کم از کم زیادہ دور اگر آپ نہ بھی جائیں تو جسٹس سجاد کی عدالت پہ، سپریم کورٹ پہ حملے سے شروع کر لیں، کون کون لوگ ملوث تھے، کس نے حملہ کروایا۔ جسٹس عبدالقیوم اور میاں صاحبان کی ٹیلی فونک ٹیپ سے شروع کر لیں، یہ جتنے اب انہوں نے نئے کھڑے کیے ہیں ان سے یہ بھی سارے لے آئیں، ایسا عدالتی کمیشن بنائیں کہ یہ سارے کیسز جو ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ پاکستان کی عدلیہ کا وقار بحال ہو۔ یہ پچھلے جو 5-7 جج چیف جسٹس گزرے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت اچھے لوگ بھی آئے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، میں نہیں کہتا کہ وہ اشاروں پہ فیصلے نہیں کرتے، ہوں گے ضرور، لیکن جو نیک لوگ اس میں آئے ہیں، جو اچھے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کی نہیں سنی، اب وہ بھی اس میں رسوا ہو رہے ہیں، ان پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور موجودہ عدلیہ پہ تو بہت سارا شور پڑا ہوا ہے۔ اس لیے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ کوئی ایسا کمیشن بنائیں، سو موٹو لیں یا کوئی کمیشن بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور ججوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جج اس طرح کی پریس کانفرنسوں سے، اس طرح کی ڈرامہ بازی سے، جسے ایسی ٹیپوں سے جنہیں بچوں نے بھی مسترد کر دیا ہے، جن کا سارا میڈیا مذاق اڑا رہا ہے، ایسی ٹیپوں سے مرعوب نہ ہوں، اور جو فیصلے بنتے ہیں، جو چور ہیں ان کو کسی طرف سے بھی راہ دینے کی، کوئی رستہ دینے کی، کوئی رعایت دینے کی طرف مہربانی کر کے نہ جائیں، یہ سوچ کے کہ کل یہ پھر آئیں گے تو پتہ نہیں ہمیں انعام ملے گا۔ اس سے ملک کی نظام عدل کا، نظام انصاف کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، اور بدنامی کرنے والے دن دناتے پھر رہے ہیں، پریس کانفرنس سے کرتے ہیں، روز ٹیپیں بھی لاتے ہیں، اور وہ کہہ کے اعلان لاتے ہیں ٹیپیں لائیں گے ہم، ٹیپیں ہمارے پاس اور ہیں، بناتے ہیں بیٹھ کے، آڈیو ویڈیو بیٹھ کے جس طرح کی بھی ان سے بن سکیں، جعلی انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں، بناتے ہیں، بنا کے پھر وہ عدلیہ پہ الزامات عائد کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں صاحب ہمارے ساتھ تو جو ظلم ہوئے ہیں، ہمیں تو کسی عدالت نے پوچھا ہی نہیں، ہمیں تو جیلوں میں بھی مارا گیا، ہمارے کارکنوں کو تو جیلوں میں لٹا کے مارا گیا، کسی عدالت نے نہیں پوچھا۔ 2-3 مہینے شناخت پریڈ کے نام پہ نہ کسی نے کیس سنا، نہ کسی جج نے سنا، نہ کسی عدالت نے داخل ہونے دیا، نہ ماں باپ کو پتہ چلا کہ بچہ اٹھا کے کہاں لے گئے ہیں۔ 2-3 مہینے بعد جا کے پتہ چلا کہ فلاں جیل میں ہے، اور ابھی اس کی شناخت پریڈ ہونی ہے۔ تو ہمیں تو بہت سارے شکوے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی زبان اپنے ملک کے مفاد میں، اپنے ملک کی عزت کی خاطر بند رکھتے ہیں۔ یہ جن کو آپ نے 3 دفعہ حکومتیں دی ہیں، اب ان کے الزامات کا جواب بھی دینا آپ کا ہی حق ہے، اور ان کا جواب دیں، ورنہ آہستہ آہستہ تو پورا ملک اٹھ کھڑا ہوگا اس بدنامی کے خلاف۔ ہماری عدلیہ کی، ہمارے نظام انصاف کی بدنامی ہو رہی ہے، اور کرنے والے جو ہیں ریلیف بھی وہ لے رہے ہیں، موجیں بھی وہ کر رہے ہیں، لوٹ مار بھی وہی کر رہے ہیں، اور رعایتیں بھی انہی کو مل رہی ہیں، بدنامی بھی وہ کر رہے ہیں، اور سننے والے خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے، تاکہ ایسی سب زبانیں بند ہو جائیں، اور ایسے افراد اگر کہیں عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اشاروں پہ فیصلے کرتے ہیں، تو ان کو نکال باہر کرنا چاہیے۔